بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر محمد زمان جمالی، ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ وہاں کینٹ۔ عزیز طلباء، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایپلیکیشن فار سک لیو لکھنا سیکھیں گے۔ آج انگلش فار آل بائی ایم زمان کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ایپلیکیشن ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جو کہ رخصت برائے بیماری، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں رخصت برائے بیماری، یعنی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اسکول نہیں آ سکتے، تو اس کے لیے جو ایپلیکیشن لکھتے ہیں ایپلیکیشن فار سک لیو۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپلیکیشن کی جانب۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے ٹو دا پرنسپل صاحب یا پرنسپل صاحبہ کو ہم مخاطب ہیں۔ کون سے پرنسپل صاحب یا صاحبہ؟ ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ واقع، جس اسکول میں پڑھتے ہیں اسی اسکول کے پرنسپل صاحب یا صاحبہ کو آپ مخاطب ہوں گے، یعنی ٹو دا پرنسپل کے بعد نیچے آپ لکھیں گے اپنے اسکول کا پورا نام۔ اور یاد رہے، جو پہلے ایپلیکیشن میں آپ کو سکھا کے آیا ہوں کہ جب آپ پرنسپل لکھیں گے تو دا کا ٹی بڑا لکھیں گے، پرنسپل کا پی بڑا لکھیں گے، اور اس کے بعد ایف جی ماڈل پبلک اسکول، یعنی آپ کے اسکول کا جو ہر ایک نام کا حصہ ہے اس کے پہلا حرف بڑا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ جب اسکول کا مکمل نام لکھ کے شہر کا ساتھ میں نام لکھیں گے، جیسے یہاں وہاں کینٹ ہے تو وہاں کا ڈبلیو بڑا اور کینٹ کا سی بڑا۔ اس طرح کسی اور شہر میں آپ رہتے ہیں تو اس کا نام کا پہلا حرف بھی آپ بڑا لکھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ نے اپلیکیشن لکھی ہے۔ ریکویسٹ فار 2 days سک لیو، 2 دن کی چھٹی کے لیے عرض ہے۔ کون سی چھٹی؟ سک لیو، سک کا مطلب بیمار، جب آپ بیمار ہیں اس وجہ سے آپ 2 دن کی چھٹی لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں ریسپیکٹڈ سر اور میڈم۔ میں نے سر یا میڈم کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ کئی اسکولوں میں جو آپ کا پرنسپل صاحب ہوتا ہے وہ سر ہوتا ہے، اور کئی اسکولوں میں پرنسپل صاحبہ ہوتی ہے جسے ہم میڈم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور اگر اردو میں سے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب عالی یا جناب عالیہ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وتھ گریٹ ریسپیکٹ آئی سبمٹ دیٹ آئی ہیو بین سفرنگ فرام سیویئر فیور سنس لاسٹ نائٹ۔ اب دیکھیں، وتھ گریٹ ریسپیکٹ، بہت عزت کے ساتھ، آئی سبمٹ، میں کہنا چاہتا ہوں، دیٹ آئی ہیو بین سفرنگ فرام سیویئر فیور سنس لاسٹ نائٹ، پچھلے رات سے میں شدید بخار میں مبتلا ہوں۔ سفرنگ کا مطلب کیا ہے کہ میں گزر رہا ہوں، میں مبتلا ہوں۔ سیویئر کا مطلب شدید، فیور بخار، سنس لاسٹ نائٹ گزرے ہوئے رات سے، یعنی کل رات سے میں بہت بیمار ہوں، مجھے بہت سخت بخار ہے۔ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اٹینڈ اسکول، میری یہ حالت نہیں ہے کہ میں اسکول آ سکوں۔ ڈاکٹر ایڈوائزڈ می ٹو ٹیک میڈیسن اینڈ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ فار 2 days، ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں دوائی لوں اور 2 دن مکمل بیڈ پر یا بستر پر آرام کروں۔ Therefore, you are requested to grant me 2 days sick leave، اس لیے آپ کو عرض کیا جاتا ہے کہ آپ مجھے 2 دن کی چھٹی عنایت فرمائیں۔ اب یہاں آئی ای ڈال کر ڈیٹ لکھتے ہیں 21 اینڈ 22 اگست 2020، 21 اور 22 اگست 2020۔ I shall remain grateful to you، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ پچھلے ایپلیکیشن میں نے لکھا تھا I shall remain thankful to you، thankful کا مطلب بھی شکر گزار ہے اور grateful کا مطلب بھی شکر گزار ہے۔ یہاں کچھ الفاظ میں نے چینج اس وجہ سے کیے تھے کہ آپ کے علم میں آ جائیں، اگر کسی اور بک میں آپ کو وہ الفاظ ملیں تو بھی آپ کو پریشان نہیں ہوں آپ، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ بھی ایپلیکیشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد yours obediently، آپ کا فرما بردار، سگنیچر آپ اپنا نام لکھیں گے، یہاں میں نے اپنا نام لکھا ہے۔ اس کے بعد کلاس لکھیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو کلاس کے بعد رول نمبر بھی لکھیں، اس کے بعد اپنے اسکول کا پورا نام لکھیں۔ اور یہ جو لیفٹ سائڈ ہے یہاں پہ میں نے ڈیٹ نہیں ڈالی، تو جس دن آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں وہ ڈیٹ ڈالیں۔ مثال کے طور پر آپ کو 21 اور 22 اگست کو چھٹی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو آپ نے کسی کے ہاتھوں وہ ایپلیکیشن بھجوائی ہے، تو یقیناً 21 ڈیٹ ہی ہوگی،
آپ اس میں 21 اگست یہاں لکھ سکتے ہیں، یا جو بھی ڈیٹ ہے جس پہ آپ اپلیکیشن دیتے ہیں وہ ڈیٹ آپ یہاں لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، ایک اور چیز میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرواتا چلوں، کیونکہ پہلے اپلیکیشن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس بات پہ میں یوں زور دیتا ہوں کہ اکثر جب آپ کے پیپر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ کہاں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ٹو دا پرنسپل، تو پرنسپل کا پی چھوٹا ہوتا ہے، اسے ایسا نہ کریں، پرنسپل کا پی ہمیشہ بڑا ہوگا، دا کا ٹی بڑا ہوگا۔ اس کے بعد ایف جی ماڈل پبلک اسکول، اب دیکھیں ماڈل کا ایم بڑا ہو، پبلک کا پی بڑا ہو، اسکول کا ایس بڑا ہو۔ سیکنڈ شفٹ، اس کے سیکنڈ کا ایس اور شفٹ کا ایس بھی بڑا ہونا چاہیے، واہ کا ڈبلیو اور کینٹ کا سی بڑا ہونا چاہیے۔ یعنی جب آپ مخاطب ہوتے ہیں کسی پرنسپل کو کسی اسکول کے، تو اسکول کے نام میں جتنے لفظ آتے ہیں اس کا ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ سبجیکٹ لکھتے ہی نہیں ہیں، ریکویسٹ فار 2 days سک لیو جیسے میں نے یہاں لکھا ہے، تو بعض اوقات آپ جن کی بک سے یا گائیڈ سے اپلیکیشنس یاد کرتے ہیں وہاں سبجیکٹ نہیں دیا ہوا، تو یہ ایک ٹیکنیکل غلطی ہے کہ وہ لوگ نہیں دیتے۔ آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن لکھیں، چاہے آپ اسکول کے بچے ہیں اسکول میں لکھیں، یا آپ کوئی پروفیشنل ہیں، آپ اپنے ادارے کو لکھ رہے ہیں، آپ اپنے کسی افسر کو لکھ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ لازماً آپ سبجیکٹ لکھیں اور اس میں جو آپ کا مدعا ہے، جو مقصد ہے، وہ بیان کریں۔ اس کے بعد ریسپیکٹڈ سر یا میڈم، تو آپ نے سر یا میڈم دونوں ایک ساتھ نہیں لکھنی۔ اگر آپ کے اسکول میں پرنسپل صاحب ہیں تو آپ سر لکھیں گے، اور اگر پرنسپل صاحبہ ہیں تو پھر آپ سر کی جگہ میڈم لکھیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک لکھیں گے۔ اور نیچے دیکھیں، وتھ گریٹ ریسپیکٹ آئی سبمٹ یا وتھ ڈیو ریسپیکٹ آئی بیگ ٹو اسٹیٹ، یہ جو الفاظ ہیں اس کا مطلب دونوں کا سیم ہی ہوتا ہے۔ پچھلے اپلیکیشن میں جو ارجنٹ پیس آف ورک تھا اس میں میں نے لکھا تھا وتھ ڈیو ریسپیکٹ آئی بیگ ٹو اسٹیٹ، لیکن یہاں میں نے لکھا وتھ گریٹ ریسپیکٹ آئی سبمٹ دیٹ آئی ہیو بین سفرنگ، تو یہ سینٹینس ہے، یہ ان کی میننگ سیم ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ آپ ٹوٹل لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ یورس اوبیڈینٹلی کی جگہ پہ آپ یور اوبیڈینٹلی لکھ دیتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ یورس لکھتے ہیں لیکن آر اور ایس کے درمیان ایک اپاسٹراف لگا دیتے ہیں، وائی او یو آر پھر اپاسٹراف پھر ایس لگاتے ہیں، تو بیٹا وہ یورس نہیں ہوتا، جس طریقے سے یہاں یورس لکھا ہوا ہے وائی او یو آر ایس وہی آپ لگائیں گے، یورس اوبیڈینٹلی، اس کے نیچے سگنیچر دیں گے اور اس کے نیچے اپنا نام لکھیں گے، پھر اپنا کلاس اگر ہو سکے تو اپنے کلاس کا رول نمبر بھی لکھیں۔ اس کے بعد یہاں جو میں کرسر گھما رہا ہوں، یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ ڈیٹ ڈالیں، جس ڈیٹ کو آپ اپلیکیشن وہاں دے رہے ہیں یا جمع کرا رہے ہیں۔ بچے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو مجھے کبھی امید ہے کہ آپ ایگزام میں بھی 8 میں سے 8 مارکس لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جتنی اپلیکیشن آپ اچھی اور صاف ستھری لکھیں گے تو یہی چیز آپ کے پرنسپل کو یا اور لوگوں کو بتائے گی کہ آپ کتنے پڑھے لکھے اور اچھے بچے ہیں۔ تو اس ایپلیکیشن کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو، جیسے کہ پچھلے ایپلیکیشن میں نے بتایا تھا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 20 ٹائمز آپ اسے لکھیں، تو یہ جو اپلیکیشن فار سک لیو ہے یہ بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسے بھی آپ ایٹ لیسٹ 20 ٹائم لکھیں۔ جب 20 مرتبہ آپ لکھیں گے اور آپ اس کو ہر دفعہ لکھنے کے بعد جو میری اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ میچ کریں گے تو آپ کی جو غلطیاں رہیں گی وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر جب آپ درست نمونے سے لکھیں گے تو ہمیشہ جب آپ اپلیکیشن لکھیں گے تو اس کا فارمیٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور آپ بغیر کسی غلطی کے، بغیر زیادہ سوچے سمجھے پریشانی کے آرام سے اپلیکیشن لکھ لیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، محنت کرتے رہیں، میری دعا آپ کے ساتھ ہے، مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔